السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ گزشتہ دو دنوں سے میں کچھ نجی مصروفیات کی وجہ سے آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا۔ آپ کو پتہ ہے کچھ بین الاقوامی معاملات اور کچھ میری ذمہ داریاں جو معاملات چل رہے ہیں، اس وجہ سے مجھے کچھ تھوڑی سی کبھی کچھ انتہائی مصروفیت ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا۔ اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ لیکن گزشتہ 2 دنوں میں جو اہم باتیں خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے تھیں، وہ میں اس سے بہت قبل اس کے پر میں بات کر چکا ہوں۔ جو لوگ میرا ویلاگ دیکھتے ہیں ان کو یہ بات پتہ ہوگی کہ میں نے یہ بات آپ کو بتا دی تھی کہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، خاص طور پر جو کہ مجلس وحدت المسلمین MW جو ہے اس کے حوالے سے، اور ساتھ میں ایک جو سنی جو ہے اپنا اتحاد، اس سنی اتحاد کونسل جو ہے غالباً اس وقت وہ جن کے ساتھ عمران خان کا PTI کا اتحاد ابھی تک چل رہا ہے، اور یعنی ضم تو نہیں ہوئی ہیں، مطلب یا قومی اسمبلی کی حد تک تو ضم سمجھیں آپ۔ تو اس پر میں نے اپنا بڑا تفصیلی پہلے آپ کو میں نے وارن کیا تھا، اور میں نے ساری تفصیل آپ کو بتائی تھی کہ جو انہوں نے مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ جو انہوں نے پہلے اتحاد کی بات کی تھی، وہ بہت بہتر تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اچھا فیصلہ تھا، اور مجھے بتایا گیا تھا، اور کچھ میرے ذرائع نے اپنے طور پہ جو تصدیق کی تھی، وہ بتایا گیا تھا کہ وہ عمران خان صاحب کا فیصلہ تھا۔ لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا، اور اس پہ میں نے میرے اخباری بیانات بھی ہیں، میں نے اس میں ٹویٹ بھی کیا تھا، اور آپ میرے ٹائم لائن پر دیکھ سکتے ہیں، بڑے تفصیلی میں نے اس پہ ٹویٹ کیے تھے۔ میں نے کہا تھا کہ عمران خان کے خلاف یہ باقاعدہ ایک سازش چلائی جا رہی ہے، جس میں اب ان کو یہ وحدت المسلمین کے ساتھ جو ان کا الائنس بن رہا ہے، اس کے اوپر ان کو ایک شیعہ ہونے کا طعنہ دیا جا رہا ہے، اور ان کو ایرانی ایجنٹ ہونے کا طعنہ دیا جا رہا ہے۔ میں نے کہا یہ باقاعدہ ایک سازش ہے، اور اس سازش کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس پہ بات بڑی کھل کے کر چکا ہوں، اور میں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر اس سازش کا شکار ہو گئے تو اس کا بڑا نقصان ہوگا۔ دیکھیے میں نے یہ بات کیوں کہی تھی، آپ بہت سے لوگوں کے تجزیے سنتے ہیں، لیکن میں جیسے آپ سے پہلے کہا تھا کہ میں جو ہوں تجزیہ جو کرتا ہوں بالکل صاف کرتا ہوں، ورنہ تجزیہ نگاری کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میں ایک بات آپ کو جو بات کہی تھی وہ اس لیے کہ اب مجھ پہ پھر مطلب کوئی فقہ والی بات یا کوئی تفرقے والی بات مجھ پہ اب نہ لگائی جائے، اس لیے میں وضاحت کر دوں کہ الحمدللہ میرا تعلق جو ہے نا سنی مسلک سے، الحمدللہ کٹر سنی ہوں میں، اور فقہ حنفیہ سے میرا مطلب وابستگی۔ اس لیے پہلے بتا دوں کہ مجھ پہ پھر بعد میں کوئی لوگ مسلکی جو ہے معاملات تھوک دیتے ہیں اور ایجنٹ بنا دیتے ہیں۔ میں نے اس لیے کہا تھا کہ جو وحدت المسلمین ہیں ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ ہمارے جو اہل تشیع ہے، جو ہمارا فقہ جعفریہ کا جو فرقہ ہے، جو ہمارا اسلام کا ہی ایک حصہ ہے، ہمارے دین کا ہی حصہ ہے، جیسے کہ ہمارے دوسرے مسالک ہیں، اسی مسالک کی طرح وہ ایک ایسا فرقہ ہے، ایک ایسا مسلک ہے جس کے ساتھ بڑے کمیٹڈ لوگ ہیں، اور وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر عمران خان کے ساتھ اگر وہ کھڑے ہوتے تو ساری پورے پاکستان کے اندر جو ہے مطلب یہ لوگ عمران خان کے ساتھ اسٹینڈ کرتے ہیں۔ لیکن جہاں تک سنی اتحاد کا تعلق ہے، سنی اتحاد ٹھیک ہے، جو انہوں نے بنا لی سنی اتحاد، وہ اول تو کوئی اتنی بڑی مضبوط کوئی جماعت نہیں ہے، اور دوسرا جو ہمارے سنی جو ہیں ہمارا ماشاءاللہ، یہ وہی جیسے میں نے کہا نا کہ مجھ پہ کوئی حروف نہ آئے، میں بتا دوں کہ سنی جو ہے نا ہمارے، جس میں میں بھی شامل ہوں، ہم لوگ بنیادی طور پر سن ہیں، ہم لوگ سے نہ کوئی تحریک نہیں چلتی، کیونکہ میں صحیح بات کرتا ہوں، میں جھوٹ بات کرنے کا یا غلط بات کرنے کا میں عادی نہیں۔ جتنی بھی اس وقت یہودوں کے خلاف، ہنود کے خلاف، اور جتنی بھی تحریک مسلمانوں کے خلاف جہاں بھی چل رہی ہیں، ان کو اگر کوئی پروٹیسٹ کر رہا ہے، ان کے خلاف اگر جد و جہد کر رہا ہے، تو آپ کو سارے کے سارے ایسے ممالک ملیں گے جہاں پہ کہ فقہ جعفریہ ہے، چاہے وہ ایران ہو، ایران آپ دیکھ لیں کہ اس وقت امریکہ کے آگے کس طرح دیوار بنا ہوا ہے، چاہے وہ شام ہو، وہاں پر آپ دیکھ لیں کہ فقہ جعفریہ کی کیا وہاں برسر پیکار ہیں، چاہے وہ آپ کا عراق ہو، وہاں آپ جا کے دیکھ لیں کہ کس طریقے سے وہ مطلب غیر مسلم قوتوں کے خلاف جو ہے برسر پیکار ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے، یہ ہمیں ماننا پڑے گا۔ ہمیں جو ہے جان بوجھ کر جو ہے گروہوں کے اندر تقسیم کر دیا گیا، اور خاص طور پر جب یہ دیکھا گیا تھا پاکستان کے اندر کہ پاکستان کے اندر کیونکہ ایک سنی ویلفیئر اسٹیٹ، کیونکہ میجورٹی یہاں پہ تھی، تو یہاں پر پہلے ہی بین الاقوامی جو قوتیں یہاں پہ جو سازشیں کریں انہوں نے پہلے ہی تقسیم کر دیا ہے۔ وہ سنیوں کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے معاملات ہیں، وہ دیوبندی بھی ہو گئے، اہل حدیث بھی ہو گئے، سواد اعظم بھی ہو گئے، سنی تحریک بھی ہو گئی، کیا کہتے ہیں سپاہی صحابہ بھی نکل کر آ گئی، پھر وہ تحریک لبیک بھی نکل آ گئی، اور پتہ نہیں کتنے
کتنے کتنے سلیم قادری صاحب کی ہیں، بہت ساری مطلب اس قدر ان کو تقسیم کر دیا گیا کہ وہ کوئی کسی کے پیچھے چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بیسیکلی بین الاقوامی ایجنڈا ہے۔ کم از کم یہ جو ہے جو فقہ جعفریہ جو ہے وہ کم از کم اس تمام طوفان بدتمیزی سے نا کم از کم یہ محفوظ تھے۔ تو اس وجہ سے میں نے حقیقت کے پس منظر میں کہا تھا کہ اگر عمران خان صاحب ان کے ساتھ جائیں گے تو ان کی ایک ہوگی اور یہ لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے، اور اگر یہ نہیں ہوں گے تو ان کو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ تو اس پر بھی لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ فیض صاحب آپ کا تجزیہ غلط ہے، آپ مطلب یہ آپ کی اپنی ذاتی سوچ ہے، آپ کو زمینی حقائق کا نہیں پتہ، آپ یہ دیکھیں کہ بڑی کامیابی ہوگی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے بھائی میری سوچ غلط ہو، لیکن آج آپ دیکھ لیں کہ آپ کے سامنے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ بات اس لیے پچھلے 2 دن کی ایک یہ خبر تھی، دوسری IMF کے حوالے سے تھی جو چل رہی ہے نے جو جناب مظاہرہ کیا۔ دیکھیے نے جو مظاہرہ کیا ہے نا، بنیادی طور پر میں اس مظاہرے کے میں خلاف، میری ذاتی رائے ہے، مجھ پہ کوئی مطلب غداری کا الزام نہ لگائے، میری ذاتی رائے ہے کہ IMF کا جو مظاہرہ تھا نا وہ غلط نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں مجھے کوئی ایک جگہ بتا دیں جہاں پہ کیا مظاہرہ کر سکتے ہو آپ، جہاں مظاہرہ کرتے ہو آپ کو پکڑ کے لے جاتے ہیں وہ لوگ، آپ کو مظاہرہ کرنے کی آپ کو حتیٰ کہ ایک مسلم ممالک کے اندر آپ کو فلسطین کے حوالے سے اس کا جھنڈا اٹھانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ تو آپ کو کس طریقے سے ایک بین الاقوامی جو ہے مطلب ادارے کے خلاف جو ہے آپ یہاں پہ مظاہرہ، جہاں آپ نکلیں گے باہر آپ کو پکڑ لیں گے۔ اب کوئی جگہ اچھا اب آپ اپنے حقوق کے لیے نہیں بات کر سکتے، آپ کے ساتھ آپ کا پورا الیکشن چھین لیے گا، اس پہ آپ بات نہیں کر سکتے۔ تو ظاہر سی بات ہے پھر انہوں نے دنیا کی توجہ دکھانے کے لیے جب لوگ مظاہرے کرتے ہیں، پرامن مظاہرے کرتے ہیں، کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا کو بتایا جائے کہ ہماری کچھ ڈیمانڈز ہیں، لیکن یہاں آپ کو باہر نکالتے دھر لیتے ہیں، اٹھا کے پکڑ لے آتے ہیں، ماؤں بہنوں کو اٹھا کے لے آتے ہیں، جو طوفان بدتمیزی کی جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے پھر لوگ کہاں جائیں، یا تو پھر یہ کہ مجبور ہو کے اسلحہ اٹھا لیں، یہی ہو سکتا ہے پھر، اور یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پھر گھٹ گھٹ کے مر جائیں، یا پھر خودکشیاں کرنا شروع کر دیں، یا کوئی اور حرکتیں شروع کر دیں۔ تو ظاہر ہے انہوں نے اپنی آواز اٹھانے کے لیے پھر انہوں نے کہا جو بیرون ملک پاکستانی بیٹھے ہیں انہوں نے ایک طریقہ اپنایا۔ اچھا اب اس میں مسئلہ ہے کہ وہ مظاہرہ بنیادی طور پہ IMF کے خلاف تھا۔ IMF سے کہا جا رہا تھا کہ آپ جو ہے یہ کام غلط نہ کریں، آپ یہ پاکستان کے اندر ایک ایسی حکومت ہے جس کو کہ مطلب لیجٹیمیسی نہیں ہے، جس نے کہ پورا الیکشن کو ہائی جیک کیا ہے، اس کو آپ سپورٹ نہ کریں۔ لیکن وہ بنیادی طور پر IMF کے دروازے کے سامنے کیا تھا، ان کے خلاف تھا۔ اب اس کو بھی کمال ہوشیاری کے ساتھ IMF کے مظاہروں کو پاکستان مخالف کر دیا گیا۔ ہاں البتہ جو وہاں پر یہ بات ہے، مجھے اس پہ اعتراض ہے کہ وہ جہاں آرمی چیف کے حوالے سے گاڑی انہوں نے کھڑی کی تھی، یہ چیز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہمیں اپنے جو ہے نا کپڑے جو ہے نا باہر نہیں، آپ اپنا مطالبہ کر سکتے ہیں بین الاقوامی، دیکھیے جہاں آپ نے بین الاقوامی طاقتوں کی توجہ آپ کو چاہیے آپ وہ کام کریں، لیکن اپنے یہاں کے جو میلے کپڑے ہیں نا وہ دوسروں کے دروازے آگے نہیں دھوئے جائیں۔ آپ کے جو معاملات ہیں، مجھے پتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی، جو سینئر اسٹیبلشمنٹ کے چینل، پوری فوج نہیں، میں کبھی لفظ فوج کا نام نہیں لیتا کیونکہ فوج کے اندر 7.25 لاکھ ہوں اور بے انتہا جو ہے ہمارے محب وطن فوج ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ابھی گزشتہ دنوں انہوں نے اپنی کس طرح نوجوان، یقین کریں کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جب میں نے ان شہداء کی تصویر دیکھی، کیا ان کے والدین سوچتے ہوں گے، اور جب فوج کے خلاف جب بات کی جاتی ہے کہ ان کے دلوں پر ان کی چھریاں چلتی ہوں گی، آپ یقین کریں یہ وہی اس کا درد محسوس کر سکتے ہیں جن کے جوان شہید ہوتے ہیں۔ ہم آپ تو صرف باتیں کرتے ہیں، تو میں اس چیز کے ساتھ خلاف ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے معلوم ہے کہ جو چند اسٹیبلشمنٹ کے سینئر چند جرنیلز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کو بہرحال پھر بھی یہ کام باہر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ اپنے ملک میں نکلیں نا، آپ اپنے ملک میں کیوں نہیں نکلتے؟ آپ اپنے ملک میں نکلیں، ہزاروں کی تعداد میں نکلیں۔ یہ بات تو میں شروع سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب تک قوم نہیں نکلے گی آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ آپ سارے دیکھیے تجزیہ نگار کہتے رہتے ہیں، تجزیہ سناتے رہتے ہیں آپ کو کہ جناب وہ ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے، سارے بڑے بڑے تجزیہ نگار، میں کسی بھی تنقید نہیں کر رہا، لوگوں کو بتاتے ہیں، خبریں بتاتے ہیں، تجزیہ دیتے ہیں۔ بھائی تجزیہ تو ہم سن رہے ہیں، گزشتہ 3 سال سے سن رہے ہیں تجزیہ، لیکن آپ حل بھی تو بتائیں نا قوم کو کرنا کیا ہے۔ اور یہ واحد چینل ہے، آپ کو میں اپنی کو تعریف نہیں کر رہا، آپ اٹھا کر دیکھ لیں، میں نے کسی دن کبھی آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ عمران خان باہر آ جائیں گے یا آپ جو ہے اطمینان سے ہو کے بیٹھ جائیں۔ میں نے روز اول سے کہہ رہا ہوں الیکشن ہونے سے پہلے کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اگر قوم باہر نہیں نکلے گی، کیونکہ پاکستان میں جو ہے طاقت چلتی ہے، پاکستان میں ہائیبرڈ پلس ڈیموکریسی چل رہی ہے، اب سے نہیں چل رہی، 60 سال سے چل رہی ہے، اور یہ چلتی ہے طاقت کی بنیاد کے اوپر۔ اب یہاں پاکستان میں جب تک طاقت ہے، جب تک آپ طاقت کی بنیاد پر آپ اپنی عوامی طاقت شو نہیں کریں گے، جب تک آپ ریاست کو اون نہیں کریں گے کہ یو آر دی اونر آف دی اسٹیٹ، تو آپ کو غلام ہی سمجھا جائے گا اور آپ کو ایز اے غلام ڈیل کیا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، ابھی آپ کو میں چھوٹی سی بات پر آ جاتی ہے، ابھی کیا کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کہ افریقہ جو ہے، افریقہ کے کئی ممالک نے آج سے امریکہ کو کک آؤٹ کر دیا، وہاں سے نکالتے جا رہے ہیں۔ ابھی وہ نائجر کے حوالے سے بھی پتہ لگ رہا ہے، میرے پاس خبریں آنی، کل مجھے پتہ لگا تھا کہ وہاں بھی حالات خراب ہے، اور وہاں پہ انہوں نے جو ہے امریکن جو ہے جرنیل، اس نے کہہ دیا کہ ہمیں یہاں سے فوج نکلنا پڑے گا، یہاں سے ہم نہیں رہ سکتے۔ افغانستان سے دیکھیے انہوں نے نکال دیا۔ تو آپ قوم میں کھڑی ہوتی ہے نا، مطلب آپ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ مطلب 4 جرنیل کھڑے ہو کے یا ایک وزیر اعظم کھڑے، یہ تو کبھی نہیں کہیں گے، کیونکہ ان کے تو معاملات ہیں، نہ وزیر اعظم کا پکا گا، نہ کوئی آپ کے 4 جرنیل کہیں گے۔
کیونکہ وہ تو ان کے تو معاملات چل رہے ہیں مغرب کے ساتھ، وہ چلا رہے ہیں بہترین، ان کو ڈیفینس چاہیے، ڈیل چاہیے، سب کچھ چاہیے. آپ ریاست کے مالک ہیں، آپ لوگ اٹھیں، نکلے لاکھوں کی تعداد کے اندر، میں روزہ شروع سے کہہ رہا ہوں. اور یہ سب باتیں کہ جناب وہ اس طرح ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا، یہ سب غلط باتیں ہیں، یہ بہکایا جا رہا ہے. دوسری جو سب سے بڑا معاملہ خرابی چل رہی ہے، وکلا کے درمیان جو اختلافات پیدا کیے، یہ بھی جو ہے نا، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی سرکار کی طرف سے کیا جائے. یہ سارے کے سارے معاملات جو ہے سرکار کی طرف سے کی گئی، کہ وکلا کی طرف سے جناب وہ آپس میں ان کے اندر پھوٹ ڈالی جا رہی ہے. اور یہ پھوٹ اس لیے ڈالی جا رہی ہے، میں آپ کو بہت پہلے کہتا رہا ہوں، لوگوں نے میرا مذاق اڑایا تھا. آج بھی آپ میں جا کے دیکھ لیں کہ میرے ٹویٹر کے اوپر ٹرولنگ کی ہوئی ہے میرے حوالے سے، جب میں نے کہا تھا کہ اگر قوم کا یہ حال رہا، اگر یہ طریقہ کار چلا تو پی ٹی آئی کے اندر گروپ بندی ہو جائے گی. لوگ کہتے تھے فیصل صاحب آپ کوئی، کسی نے مجھے جہانگیر ترین کا ایجنٹ بنا دیا، کسی نے ایک صاحب نے تو کہہ دیا تھا کہ میرا جو چینل ہے وہ علیم خان چلا رہے ہیں. اللہ بہتر جانے، علیم خان صاحب سے تو میری کبھی بات ہی نہیں ہوئی اتفاق سے، پتہ نہیں، اگر وہ چلا رہے ہوتے تو بہت اچھا تھا، انہوں نے تو آج تک نہیں ہوئی. تو اس قسم کی باتیں کی گئی. لیکن آج آپ دیکھ لیں کیا صورتحال ہے. مسئلہ سارا صرف یہ ہے، اس کی ایک ہی حل ہے. اس کا حل یہ ہے کہ عوام خود اٹھے. عوام دیکھ رہی ہے، آپ کو کچھ نہیں ملنے والا. رہا آئی ایم ایف کے حوالے سے عمران خان پہ الزام لگائے، وہ بھی میں نے آپ سے کہا کہ عمران خان کے اوپر، عمران خان کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. اور آئی ایف کا آپ کو یاد ہے کہ اسی چینل پہ میں نے کہا تھا، جس دن عمران خان نے خط لکھا تھا، میں نے کہا تھا کہ عمران خان خط لکھ دیں، لیکن ان کے خط کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آئی ایم ایف نے پاکستان کو پیسہ دینا ہے، اس لیے کہ آئی ایم ایف پاکستان کو جس پروگرام پہ لے کے جا رہا ہے، اس پروگرام کے تحت پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام جو ہے کمپرومائز ہوگا. یہ بات میں آج سے نہیں کہہ رہا، یہ گزشتہ 10 سالوں سے میں کہہ رہا ہوں. میں نے پرویز مشرف صاحب جب موجود تھے ان کو یہ بات کہی تھی، ان سے بھی معاملہ طے ہوا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اس چیز کا پتہ ہے. اسٹک اور کیرٹ کی پالیسی میں نے کہا تھا کہ آخر میں پرویز مشرف نے بھی استعمال کی تھی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز مشرف نے خود آئی ایم ایف کے حوالے سے تھوڑا سا دور کر دیا تھا اپنے آپ کو آئی ایم ایف کے حوالے سے. مسئلہ یہ ہے کہ سب کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف، دیکھیے ایک چھوٹی سی بات آپ سمجھ لیں، یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بہت پہلے کہا ہے، ویلاگ جو ہے پھر باہر ریپیٹیشن ہوتی ہے، کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں نا آئی ایم ایف کے حامی، یہ سب ملک دشمن ہیں. ان سب کو پتا ہے، انہوں نے بیگ لے کے اٹھا کے بھاگ جانا. ابھی آپ کے سامنے جو نئے جو آئے ہوئے ہیں، کیا کہتے ہیں، وزیر خزانہ، یہ بھی کہاں سے آئے؟ نیشنلٹی بھی ان کے پاس نہیں تھی. ایک چھوٹا سا کلیہ دیکھیے اس ویلاگ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ دنیا کی کوئی بھی شخصیت ہوا، آپ کوئی بھی ہوں، آپ کسی بھی ایک بینک کے پاس، کسی مالیاتی ادارے کے پاس، آپ چھوٹے بینک کی مثال لے لیں، آپ یونائٹڈ بینک میں چلے ہیں، آپ ان سے کہیں کہ جناب مجھے کیا کہتے ہیں 1 لاکھ روپے دے دیں. وہ کہیں کہ جناب اگر آپ نے پہلے جو قرضہ لیا ہوا ہے، آپ کا مکان جو گروی رکھا ہوا ہے، وہ گروی کی ابھی تک آپ کی وہ قسطیں پوری نہیں، آپ ہر روز اس میں ڈیفالٹ ہوتے ہیں، آپ مزید 1 لاکھ روپے مانگنے آ رہے ہیں، وہ کبھی آپ کو نہیں دیں گے. دنیا کا کوئی ساہوکار، دنیا کا کوئی مالیاتی ادارہ، دنیا کا کوئی بینک آپ کو، اگر آپ ڈیفالٹر ہو رہے ہیں اپنے اس کے اندر، آپ قرضے نہیں دے پا رہے، تو وہ آپ کو کبھی نہیں دے گا. یہ کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے ان کے ایک اہداف ہیں. 10 سال قبل میری انتہائی اہم، میں نام نہیں لیتا لوگوں کا، آپ کو پتا ہے میرے اپنے معاملات ہوتے ہیں. 10 سال قبل آئی ایم ایف کی انتہائی اہم شخصیات کے ساتھ جو ہے کسی زمانے میں میری ایک بات چیت ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے گول وہی ہیں، یعنی پاکستان کو ڈی نیوکلیئرائز کرنا. یہ میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ دیکھیے، جو ساری دنیا کے اندر جو پاپولیشن کو کم کر کے، جو ساری دنیا کے اندر انہوں نے ون ورلڈ ون گورنمنٹ کا جو کام کرنا ہے، اس کے اندر مضبوط اسرائیل اور مضبوط بھارت، یہ ان کا سب سے بڑا جو ہے نا ایک بنیاد ہے، یعنی ہنود اور یہود کا اتحاد. تو لوگ اس چیز کو کیوں نہیں سمجھ رہے؟ آج آپ دیکھیں آپ کے ہنود کتنے زیادہ مضبوط ہو چکے ہیں، آپ کا برابر میں ہندوستان کتنا مضبوط ہو چکا ہے. یہ بات میں 10 سال سے کہہ رہا ہوں. میں کھل کر کوئی تجزیہ نگار اس پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. لوگ جو ہیں انہیں تجزیہ نگاروں کو سنتے ہیں. دیکھیے تجزیہ نگار، میں نہیں کہتا نہ سنیں، تجزیہ نگار کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے قوم کو بتائیں. اگر میں اپنی قوم کو اویئرنیس نہیں دے سکتا، اگر ان کو حقیقت نہیں بتا سکتا، تو میرے تجزیہ نگاری کا فائدہ کیا ہے؟ میں ایسی خواہ بلا وجہ کے لیے بیٹھا تجزیہ کرتا رہوں. تجزیہ تو ہر ذی شعور بھی، آپ کو اگر میں خبر پڑھ کے سنا دوں جناب یہ خبر ہے، تو کیا آپ کا خیال ہے؟ ظاہر سی بات ہے آپ کہیں گے ہاں بھائی فیصل صاحب میرا تو خیال یہ ہے، اور دوسرا کہ ہاں جی میں یہ سمجھتا ہوں، ہاں جی ہو گیا تجزیہ. یہ مطلب نہیں ہے کہ بڑی بھی جو خبروں کے اوپر آپ یہ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو خبر آتی ہے اس کے اوپر تجزیہ دے کے آپ بتائیں لوگوں کو، آپ لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ یہ کام کیوں ہو رہا ہے، یہ جو حرکت ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے، یہ خبر جو آئی ہے کیوں آئی ہے، اس کے پس پردہ کیا مقاصد ہیں، اس کی کیا جو ہے مطلب فائدے ہوں گے، اس کے کیا نقصانات ہوں گے. اگر یہ چیز اگر میں آپ کو ڈسکلوز کر کے نہیں بتا سکتا تو میرا تجزیہ دینا بیکار ہے. تو مسئلہ جو ہے سارا کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کہ میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سمجھنے کی کوشش کریں. یہ کوئی قانون، کوئی جج، کوئی فلانا، کوئی انصاف نہیں دے گا. آپ چلے جائیے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے نشستوں کی، سپریم کورٹ سے بھی آپ کو نہیں ملنے والی. یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں. بلے کے نشان کے حوالے سے میں نے پہلے کہا تھا، آئی واز دا فرسٹ پرسن، جب آپ کی بلے کے حوالے درخواست نہیں گئی تھی اس وقت میں نے کہا تھا کہ آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ مجھے اندر کی ساری سچویشن پتہ ہے.
اور آج میں آپ کو پھر یہ خبر دے رہا ہوں کہ اندر کی آج کی سچویشن یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان کو ایلیمینیٹ کرنا ہے، ہر صورت میں کرنا ہے، کیونکہ مجھے یہ ابھی گزشتہ 2 دن پہلے پتہ لگا، انہوں نے کہا کہ ہمیں نظر آ گیا ہے، یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ ان جو تیل ہے نا، ان تلوں کے اندر تیل نہیں ہے، یہ قوم نہیں نکل پا رہی. اور ابھی آپ دیکھیں جس طرح وکیلوں کے اندر جو بٹوارا ہے، ان کی سازش کامیاب ہو گئی. ان کا پلان یہ ہے کہ اس قدر کو لینتھی کیا جائے اور ساتھ میں مہنگائی کو بڑھایا جائے. ابھی اگلے 2 مہینے بعد پھر گیس بڑھ رہی ہے. لوگوں کو اتنا تنگ کر دیں گے، آپ کو اتنا تنگ کر دیں گے کہ آپ بولیں گے خدا کے واسطے جہنم میں جائے کپتان اور تیل لینے جائے ہمارا نیوکلیئر پروگرام، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں 2 وقت کی روٹی دے دو. ہمارا تو حال گھر میں خراب ہو رہا ہے، نہ آپ کے گھر میں بجلی ہوگی، نہ آپ کے گھر میں پیٹرول ہوگا، نہ آپ کے گھر میں روٹی ہوگی، نہ آپ کے گھر میں راشن ہوگا. ایسے ہی تو نہیں عمران خان جو کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ سری لنکا بننے جائے گا، وہ کچھ سوچ کے کہہ رہا ہے. لیکن یہاں سے میڈیا کو دیکھیں، تمام تجزیے نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہوگا. ہم دیوالی 10 دفعہ پاکستان ہو جائے کچھ نہیں ہوتا. میں نے آپ سے کئی دفعہ کہا کہ کتنے ملک آپ جا کے تاریخ دیکھیں، کتنے ملک دیوالیہ ہو گئے، کیا وہ نقشے سے مٹ گیا، کیا ان کی ایگزسٹنس ختم ہو گئی؟ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. آپ اسٹینڈ تو کریں نا. ابھی میں آپ کو چھوٹی سی مثال میں نے آپ کو نائجر کی دی ہے، برکینا فاسو وغیرہ، انہوں نے سب نے نکال کے مغرب کو بھاگ دیا. ایران کی مثال آپ کے سامنے. آپ قوم تو بنے نا، آپ تو قوم بنتے ہی نہیں ہے، نہ وہ عوام اٹھنے کے لیے کھڑی ہوتی ہے. بس یہ ہے کہ سارا معاملہ اب کرائے چلے جائیں، نئے کام کرائے جائیں. عمران کے اوپر تو نئے مقدمے بنتے چلے جا رہے ہیں. تو اس کے لیے تو ابھی تک کوئی ابھی کل بھی ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب وہ کوئی بات چیت نہیں چل رہی، کوئی بھی بات چیت نہیں چل رہی، سب غلط باتیں، کوئی نہیں چل رہی، جھوٹ بات ہے، سب غلط بات ہے، کوئی بھی کہہ رہا ہو. اب کہا جا رہا ہے کہ جناب ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ موجودہ حکومت 6 مہینے بھی نہیں چلی جائے. بالکل غلط بات ہے. موجودہ حکومت 6 مہینے میں نہیں جانے والی. میں آپ کو بتا رہا ہوں موجودہ حکومت 6 مہینے میں ہے. موجودہ حکومت کم از کم بھی اگر چلے تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ 1.5 سے 2 سال نکالے گی. لیکن 6 مہینے کے اندر جو کچھ پاکستان سے چلا جائے گا، یا سوری 1 سال کے اندر جو کچھ چلا جائے گا، وہ پھر آپ یاد کریں گے. بہت کچھ پاکستان سے 1 سال کے اندر چلا جائے گا، لیکن حکومت نہیں جائے گی. اور عمران خان کے خلاف میں آپ کو بتا رہا ہوں بالکل کہ سارے کا سارا جو ہے نا طے شدہ ہے، ان کے خلاف کارروائی ہو رہی. آج آپ دیکھ لیں نا، خواجہ آصف کا بیان سنا ہے نا آپ نے؟ آج خواجہ آصف کا بیان سن لیا آپ نے، اور ساتھ میں محسن نقوی کا بھی بیان سن لیا آپ نے. اور وہ جو ڈینٹونی کا جو مشہوری میں ایک شخص آتے ہیں نا، وہ میں نام نہیں لیتا ان کا، تاڑ صاحب ہیں کیا پتہ نہیں، تاڑتے ہی رہتے ہیں وہ. تو وہ ان کا بھی بیان سن لیا. وہ کہاں کی پرانی باتیں لے کے چلے آ رہے ہیں. آپ کو ان چیزوں سے پتہ نہیں لگ رہا کہ عمران خان کے لیے کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے؟ عمران خان کا مستقبل آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ 15 دن کی پابندی لگ گئی، ساری باتیں بتائیں، لوگوں کو نظر نہیں آ رہا. پھر بھی لوگ اطمینان سے بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ فلاں صاحب نے کہہ دیا، وہ فلانا تجزیہ نگار، فلانا تجزیہ نگار. ٹھیک ہے تجزیہ نگار، میں تجزیہ نگار کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، ان کو ہو سکتا نہیں پتا ہو، لیکن آپ تو اپنی آنکھیں کھول کے رکھیں. ہم تو آپ کو بتاتے ہیں، جو ہر چیز ہم بتاتے ہیں، ہمیں بار بار بتا رہے ہیں کہ یہ معیشت سب بہانہ ہے. نیوکلیئر اصل میں پاکستان کا نشانہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں. دوسری بات بتا دوں کہ چھوٹا سا میں کل پھر کروں گا انٹرنیشنل ویلاگ جو ہے یوکرین اور روس کے درمیان جو ہے جنگ بہت بڑھتی جا رہی ہے. اور مجھے اب لگ رہا ہے کہ جو تیسری جنگ عظیم کی طرف جو بات تھی، مجھے لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ معاملہ اسی طرف بڑھتا جا رہا ہے. اور کل جو ہے یوکرین ایک بہت بڑا یوکرین پر حملہ ہوا ہے روس کی طرف سے. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ مطلب گزشتہ رات جو ہے، ابھی تو خیر اس وقت پاکستان میں دن کے 3 بج رہے ہیں، لیکن جو گزشتہ رات ہے اس میں پتہ لگا کہ 25 کے قریب افراد اس کے اندر مارے گئے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ خطرناک بات یہ ہے کہ ایلون مسک صاحب جو ہے نا، وہ بھی پتہ نہیں کیا امریکہ کے ساتھ جاسوسی میں شامل ہو گئے. انہوں نے ساری دنیا کے لیے ایسے مطلب ایک شیلڈ بنانے کا اعلان کیا ہے امریکہ کے ساتھ مل کے، جو ساری دنیا کی جاسوسیاں کرے گی. یہ ایک عجیب کمال بات ہے. پتہ نہیں ان کو چلتے چلتے کیا ہوا. اور ہمارے ملک میں تو ویسے ہی خیر ایکس کے مالک ہیں، اور ہمارے ملک میں تو ایکس کا تو بیڑا ہی غرق ہے. آپ کو پتہ ہے وہ ہمارے تو وزیر اعظم صاحب فرما رہے تھے کہ ہم جناب وہ کیا کریں گے، آئی ٹی کی صنعت بنائیں گے. آئی ٹی کا تو آپ بیڑا غرق کر رہے ہیں. آپ سوشل میڈیا کو بند کر رہے ہیں، آپ ساری دنیا کو پابند کرنا. آپ ہماری جو بھی اشرافیہ یا بدماشیہ یا اسٹیبلشمنٹ کے چند لوگ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے پاکستانی کو کنٹرول کرا ہے، اس طرح وہ ساری دنیا کو کنٹرول کریں. وہ پاکستانی کو تو آپ کنٹرول کر لیں گے، پاکستانی ایسے ہی ہیں ڈرپوک ہیں بیچارے، وہ نہیں نکلیں گے باہر. لیکن باہر والے نہیں باز آئیں گے، وہ باہر والے ڈرپوک نہیں ہے، وہ آزاد ہیں، وہ اپنے بات کرتے رہیں گے ضرور. دوسرا یہ کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے جناب ایک بات بڑی کہی ہے، اچھی بات ہے. انہوں نے کم از کم اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اس وقت ساری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ تعصب ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی وہی بات ہے جو ہم کہتے رہے ہیں. اور میں اس بات کی میں نے ان کو اپریشیٹ کیا ہے کہ انہوں نے بڑی ہمت کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ ساری دنیا میں اس وقت مسلمانوں کے ساتھ نسلی تعصب اور زیادتیاں کی جا رہی ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ جو بھی صورتحال ہوتی ہے کل آپ کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.